جب زندگی کا بوجھ اتنا بڑھ جائے کہ آنسوؤں سے بھی ہلکا نہ ہو تو سمجھ لینا اللہ تمہارا امتحان نہیں مقام بدل رہا ہوتا ہے۔ آدمی اکثر سمجھتا ہے کہ مشکل وقت بس اس کے لیے ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مال سے، جان سے اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ہر نقصان، ہر خوف، ہر درد اصل میں اللہ کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ کیا تو میرے اوپر بھروسہ کرے گا جب ہر سہارا چھین لوں گا؟ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آنسو نہ آئے، صبر یہ نہیں کہ دل درد سے خالی ہو جائے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ درد کے باوجود تو اللہ پر شک نہ کرے، کہ تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ تو کہہ دے میرا رب نے جو کیا بہترین کیا۔ کئی دفعہ ہم سب کچھ کر کے دیکھ لیتے ہیں، دعا بھی، عبادت بھی، رونا بھی، لیکن حالات بدلتے نہیں، تب بھی صبر چھوڑنا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ نہیں کہا گیا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، کہا گیا تنگی کے ساتھ، یعنی جہاں غم ہے وہاں کہیں نہ کہیں اللہ نے رحمت بھی رکھی ہے۔ جب لوگ کہہ دیتے ہیں اب بس کر دو، تو کب تک برداشت کرو گے؟ تو دل میں ایک آواز اٹھتی ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچو اللہ خود ہمارے ساتھ ہو جائے تو کس چیز کا غم؟ دعا قبول ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تو دعا کرتا رہے، جواب آئے یا نہ آئے، کیا پتہ آج جو آپ کے دل کا طوفان ہے وہ کل کسی اور کے لیے رحمت بن جائے۔ کبھی کبھی دل کسی اپنے سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی اگر بندہ کہہ دے یا اللہ میرے لیے تو کافی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کے صبر کا انعام خود تو ہی دے دے۔ قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بنا حساب دیا جائے گا۔ جب جنت میں لوگ حساب دینے میں مصروف ہوں گے، صبر کرنے والوں کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یاد رکھنا صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روئے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روتے تھے، لیکن ان کا صبر یہ تھا کہ وہ کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے تھے۔ جب بندہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی کہہ دے الحمدللہ، تو سمجھ جاؤ اس نے صبر کا اصل مقام پا لیا۔ صبر ایک بے پناہ جذبہ ہے جو انسان کو لوگوں سے نہیں صرف رب سے جوڑ دیتا ہے۔ جس دن تم سب کچھ کھونے کے باوجود مسکرانا سیکھ جاؤ، سمجھ لینا کہ تم صبر کا مقام پر ہو، اور اس مقام پر اللہ خود بندے کا حامی بن جاتا ہے۔ زندگی کا ہر موڑ ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ کبھی ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا جاتا ہے، کبھی ہمیں ایسے رشتے توڑنے پڑتے ہیں جن کے بغیر زندگی کا تصور مشکل لگتا ہے، مگر یہاں ہی صبر کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کے لیے ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں
جو صرف آنسو نہیں بہاتے بلکہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان کا دل دکھتا ہے لیکن وہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈھال دیتے ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے اللہ نے میری دعائیں سننی چھوڑ دی ہیں۔ ہر دن ایک نئی مصیبت، ہر شام ایک نئی تکلیف، لیکن یاد رکھو اللہ تمہاری ہر دعا سن رہا ہے، لیکن وہ اس وقت تک انتظار کر رہا ہے جو تمہارے حق میں بہترین ہو۔ قرآن کہتا ہے بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ وعدہ ہے رب کا، تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ جو پلوں میں ٹوٹ جاتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے قابل نہیں رہتے، لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ اونچائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر آنسو کے بعد مسکراہٹ ہوتی ہے، اور ہر صبر کے بعد اللہ کا فضل ضرور ہوتا ہے۔ تمہارا رونا وقت میں لکھا گیا ہے، تمہاری خوشی کسی قلم سے نکل گیا ہے۔ بس تمہارا صبر، تمہاری اپنی بات کرنا بہترین فیصلہ لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہر حال میں بہتری ہوتی ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف ملتی ہے تو صبر ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی اس کے لیے بہترین ہیں۔ اے صبر کرنے والے، تیرے ہر انتظار، ہر درد، ہر تنہائی ایک نئی روشنی کا سبب بنے گی۔ صبر صرف برداشت نہیں، صبر وہ مقام ہے جہاں بندہ کہتا ہے یا اللہ تیری رضا میں میری خوشی چھپی ہے، تو راضی تو میں راضی۔ آج کا پیغام صرف ایک لفظ میں ہے، صبر کرو، اللہ قریب ہے۔ ملتے ہیں کل ایک نئے دن کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے دل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إنني ما ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إنني ظمآن ضل صدايا. لم أدر من أين بعد أصلي جنين الركب، والشط لا ما فيه يطوي الأضافي حشايا. رحماك يا رب إني في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت